MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، آپ کا آخری حج تھا۔ اس وقت میں 1,24,000 کا مجموعہ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، کہا کہ لوگوں قیامت کے دن میرے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا، تم کیا کہو گے؟ سارے کے سارے مجمع نے ایک ہی آواز میں کہا کہ آپ نے اللہ کی جو امانت اللہ نے آپ کو دین کی شکل میں دی تھی آپ نے مکمل طور پہ پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے دین کی جو امانت تو نے مجھے دی تھی، اس امانت کو اے اللہ میں نے امانت داری کے ساتھ انسانوں تک پہنچا دیا۔ آخرت کی گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی زمین کی گواہی قبول کی جائے گی۔ وہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، وہ زمین جس پہ ہم پھرتے ہیں، وہ زمین جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، وہ زمین جس پہ ہم سوتے ہیں، آخرت میں یہ زمین کا چپا چپا جو ہے ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہے کہ انسان دنیا میں کیا کیا کرتا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ کتنی عظیم بات بتائی گئی کہ آخرت کا دن وہ دن ہوگا کہ یہ زمین اپنی ساری خبروں کو جو ہے اگلنے لگے گی، ساری خبروں کو بولنے لگے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی اجازت سے کہے گی دنیا میں انسان رہتے ہوئے جو کچھ نیکیاں کیا ہے وہ ساری نیکیوں کو بیان کرے گی، جو کچھ گناہ کیا ہے وہ سارے گناہوں کو بیان کرے گی۔ آخرت کے گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی حجر اسود کی گواہی۔ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے۔ جتنے لوگ حج کرتے ہیں، جتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں، جتنے لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ساروں کے حق میں کل قیامت کے دن یہ گواہ بن کے آنے والا ہے۔ سنت بتایا گیا کہ آپ جب بھی طواف کر رہے ہیں، طواف کے ہر چکر میں جو ہے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتائے گئے۔ آپ کو اگر سہولت ہے آپ کو چاہیے کہ ڈائریکٹ اس کا بوسہ لیں۔ اگر آپ بوسہ نہیں لے سکتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہے، چھڑی سے اس کو ٹچ کریں، چھوئیں اور چھڑی کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ بتایا گیا کہ بھیڑ زیادہ ہے تو آپ حجر اسود تک آپ پہنچتے ہیں، وہاں پر جو اشارہ کر کے آپ نکل جائیں۔ اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینے کا نہیں ہے، اشارہ کر کے آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو سنت بتایا گیا طواف کے ہر چکر میں آپ کو حجر اسود کی طرف جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ قیامت کا وہ دن ہوگا، ہزاروں کی گواہیاں ہوں گی۔ انسان اللہ سے کہے گا میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، بس میں اپنی ذات کی گواہی قبول کروں گا۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کا وہ دن ہوگا انسان کے منہ پہ تالا ڈالا جائے گا اور اس دن اس کا ہاتھ بات کرے گا، اس کا پیر بات کرے گا، اور جو دنیا میں کیا ہے وہ ساری چیزیں بیان کرنے لگے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا. کہا کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان، ہر جاندار، ہر ذی روح، سب کو اس دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب، چاہے وہ جوان ہو بوڑھا ہو، بچہ ہو یا آدمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دنیا میں جو بھی آیا ہے جس کے اندر بھی روح ہے، سب کو اس کائنات سے فنا ہونا ہے، ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. اگر اس کائنات میں اگر کسی کو بقا ہوتی، لو كانت الدنيا بقاء لما مات سید المرسلین محمد، شاعر کہتا ہے اگر اس دنیا میں کسی کی بقا اگر ہوتی، اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے رہ جاتے، لیکن آپ کو بھی وفات آ گئی. تو اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے. سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک جانور دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد چلے جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ہڈی ہڈی ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھایا نہیں جائے گا. کیا اسی طریقے سے انسان کا بھی معاملہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. مشرکین مکہ اور مشرکین کا یہی عقیدہ ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. وہ کہا کرتے تھے جب انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو بہت دور کی بات ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون. قرآن کہتا ہے انسان کے مرنے کے بعد صدیاں گزری ہوئی ہوں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے، اس دن سب کے سب جو ہے انسان اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ننگے ہاتھ ننگے پیر بغیر ختنہ کیے کہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے. اور جو ہے وہ دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا. اور قیامت کے دن کیا دن ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا میں انسان جو کچھ کیا ہے، اگر اچھائی کیا ہے تو اچھائی کا بدلہ اسے ملے گا، اگر برائی کیا ہے تو برائی کا بدلہ اسے ملنے والا ہے. ایک مثال کے طور پہ آپ سمجھیے، کوئی انسان کسی انسان کا قتل کرتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے. لیکن ایک انسان اگر ایک انسان کے علاوہ 10 آدمی کو مار دیا ہے، کوئی 1000 آدمی کا قاتل ہے، کوئی 1,00,000 آدمی کا ہے، کوئی 5,00,000 آدمی کا قاتل ہے، تو بتاؤ اس کی تو ایک ہی جان ہے، وہ کیسے بدلہ مکمل ہو سکتا ہے؟ اسی کا نام ہے قیامت. قیامت کا دن وہ دن ہوگا اگر کوئی آدمی 5,00,000 آدمیوں کا قاتل ہے، اسے 5,00,000 بار مارا جائے گا، 5,00,000 بار زندہ کیا جائے گا، اسی دن کا نام ہے قیامت. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تمہارے اعمال کا ضرور بھی ضرور بدلہ دیا جانے والا. اور کیسے اعمال؟
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی اگر کم تم نے نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ ضرور بھی ضرور آخرت میں دیکھو گے، اگر اس سے بھی کم اگر بدی کی ہے، برائی کی ہے، ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ آخرت میں دیکھو گے۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ انسان آخرت میں اس کے سامنے اس کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے، ایک کتاب کھول دی جائے گی، انسان چیختے ہوئے کہے گا، چلاتے ہوئے کہے گا، مجرم آدمی کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس میں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا کا سارا بیان ہو رہا ہے، ذرا برابر بھی نہیں چھوڑا گیا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ تو حضرات یہ وہ آخرت کا دن ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز۔ جو انسان دنیا میں اچھائی کیا ہے، دنیا میں اچھے کام کیا ہے، ایسے انسانوں کے لیے ہمیشہ والی جنت ملنے والی ہے۔ جو دنیا میں شرک کیا، بدعات و خرافات میں مبتلا رہا، گناہوں کے کاموں میں مبتلا رہا، وہ ہمیشہ والی جہنم میں چلے جائے گا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کی رونقیں، اس کی خوبصورتیاں، یہ سب کے سب دھوکہ ہے، انسان کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس دن کا نام ہے قیامت۔ اور وہ قیامت کیا ہے اور کب آنے والی ہے یہ غیب ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ یہاں تک سمجھ لیجئے کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا۔ سارے جوابات ملنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد اخبرنی عن الساعہ، کہا کہ محمد ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہا کہ جو انسان پوچھ رہا ہے شاید مجھ سے زیادہ اسے علم ہوگا، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس کائنات کے انسانوں کے سب سے افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اور سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، لیکن وہ آنے والی ہے۔ وہ کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا فلاں فلاں سال میں آنے والی ہے، یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ تو حضرات جب قیامت کے دن قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، وہ دن کیا دن ہوگا جس میں بے لاکھ عدل و انصاف ہونے والا ہے، عدل و انصاف کی ایک گھڑی قائم ہونے والی ہے۔ دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، جھوٹے دعووں کی بنیاد پر، جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، سود کی بنیاد پر، ایک دوسرے کو جھوٹی عدالتوں میں جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ آخرت کی عدالت وہ عدالت ہوگی، وہاں سچے گواہ ہوں گے اور سچے لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ آئیے آج کا مضمون یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں کہ قیامت کے دن کون سے لوگ ہیں جو گواہ بن کے آئیں گے، یا کون سی چیزیں ہیں جو گواہ بن کے آئیں گی۔ وہی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آج میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن گواہ کے طور پر سب سے پہلی گواہ اس کائنات کی ایک پیغمبر کی ہوگی جو امت کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا۔ سارے پیغمبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرداً پوچھے گا میں تمہیں نبی بنایا تھا، میں تمہیں رسول بنایا تھا، دین کی امانت تمہیں دی تھی، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر اللہ سے یہی کہیں گے کہ پروردگارہ دو دین کی امانت تو نے ہمیں دی تھی، اس امانت کو پہنچانے میں ذرا برابر بھی ہم نے کوتاہی نہیں کی، تیرے بندوں تک ہم نے تیرے دین کو امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ سارے کے سارے پیغمبر گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔
اسی چیز کو اللہ نے سورہ نساء میں بیان کیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یاد کرو اے محمد، وہ وقت کیا ہوگا، ہر امت کے گواہ کے طور پر اس کے پیغمبر کو ہم لائیں گے، اور پوری کائنات کے لیے گواہ کے طور پر آپ کو ہم کھڑا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ قرآن پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں پڑھوں؟ کہا کہ ہاں، جیسے مجھے پڑھنا پسند ہے ویسے سننا بھی پسند ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سورہ نساء کی تلاوت اپنے چہرے کو نیچے کیا اور پڑھتا گیا یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پہ پہنچا، پیارے نبی نے کہا حسبک، رک جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنے چہرے کو اٹھا کے دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے جا رہے ہیں۔ احساس ذمہ داری کے طور پر قیامت کے دن ہر پیغمبر اپنی امت کے تعلق سے گواہ بن کے آنے والا ہے، اور سارے لوگوں پر گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، آپ کا آخری حج تھا، اس وقت میں 1,24,000 کا مجموعہ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، کہا کہ لوگوں قیامت کے دن میرے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا، تم کیا کہو گے؟ سارے کے سارے مجموعے نے ایک ہی آواز میں کہا کہ آپ نے اللہ کی جو امانت اللہ نے آپ کو دین کی شکل میں دی تھی آپ نے مکمل طور پہ پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے دین کی جو امانت تو نے مجھے دی تھی، اس امانت کو اے اللہ میں نے امانت داری کے ساتھ انسانوں تک پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے ایک پیغمبر قیامت کے دن اپنی امت کے تعلق سے گواہ بن کے آئیں گے، یہ قیامت کی پہلی اور عظیم ترین گواہی ہوگی۔ اسی طریقے سے معزز بھائیوں، آخرت کے گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی ملائکہ کی ہوگی، فرشتوں کی گواہی ہوگی جس کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی نکالتا ہے، ایک لفظ بھی نکالتا ہے، ایک فرشتہ ہم نے مقرر کیا ہے جو اس کے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ اعمال حسنات کو لکھنے والا ایک فرشتہ ہے، اعمال سیئات کو لکھنے والا ایک فرشتہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے کرامن کاتبین کو رکھا ہے، وہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اس طریقے سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت اثر میں آتی ہے، اور اثر سے ان کی ذمہ داری فجر تک رہتی ہے، جو کچھ انسان کرتے ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور سارے نام اعمال صبح میں لے کے جاتے ہیں، اور صبح میں ایک ٹیم آتی ہے، صبح سے اثر تک رہتی ہے، اور اثر سے صبح تک ایک ٹیم رہتی ہے جو انسانوں کے اعمال کو درج کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قرآن کہتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا جو فرشتہ ہوگا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بہت سارے فرشتے گواہ کے طور پر قیامت کے دن آنے والے، سب سے بڑی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہوگی۔ حضرات، انسان جو کچھ شرک کر رہا ہے، جو کچھ بدعات کرتا ہے، جو کچھ خرافات کرتا ہے، جو کچھ گناہ کرتا ہے، جو کچھ معصیتیں کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کی گواہی کے طور پر یہ فرشتے قیامت کے دن پیش کرنے والے ہیں۔ قیامت کے گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی فرشتوں کی گواہی ہوگی۔ اسی طریقے سے قیامت کی گواہوں میں سے ایک سب سے عظیم ترین گواہی امت محمدیہ کی گواہی ہے۔ یہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں،
یہ امت بھی مجتبیٰ ہے، مصطفیٰ ہے. سارے انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ساری امتوں کی سردار امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ کے حق میں جو جو اعزازات آنے والے ہیں، انہی اعزازات میں سے ایک عظیم ترین اعزاز آخرت میں یہ ملنے والا ہے کہ سبحان اللہ، اتنا بڑا عظیم انعام ہوگا کہ یہ امت کے لوگ انبیاء کے حق میں گواہی دینے والے بنے گی. انبیاء کے حق میں گواہی دینے والے بنے گی یہ امت. حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، کہے گا کہ اے نوح. نوح علیہ السلام کہیں گے پروردگارا لبیک، میں حاضر ہوں. اللہ کہے گا کہ اے نوح، میں نے دین کی جو امانت تمہیں دی تھی، کیا تم نے اپنی امت کو پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے پروردگارا جو دین تو نے مجھے دیا اس کو پہنچانے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنی پوری زندگی اس سلسلے میں صرف کیا. اللہ کہے گا ہاں. نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا. امت سے کہے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ پوری قوم مل کے جھٹلائے گی، ما جاءنا من نذیر، اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، کوئی ہمیں ڈرانے والا سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا. اللہ نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح، آپ کی امت یہ کہہ رہی ہے کہ تم دعوت کا کام نہیں کیے ہو، تمہارے لیے کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام اس وقت کہیں گے میرے گواہ کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، کیا بتاؤ نوح نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں؟ تو نوح علیہ السلام کے سلسلے میں امت محمدیہ کہے گی اے اللہ، نوح علیہ السلام نے تیرے دین کو پہنچانے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی، تیرے دین کو پہنچانے میں انہوں نے حتی المقدور کوشش کی، ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا. اللہ کہے گا تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو بعد میں آئے ہو، تمہیں کیسے معلوم کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ امت کہے گی ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن مجید میں ہمیں ملا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا ہے. تو یہ امت محمدیہ کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی. یہ امت محمدیہ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی، حضرت صالح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی. اس طریقے سے جو ہے یہ امت محمدیہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ امت جو ہے انبیاء کے گواہ کے طور پر لائی جائے گی. اس آیت کو پڑھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس آیت کی تفسیر میں جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے پڑھ سکتے ہیں. تو حضرات، قیامت کے عظیم ترین گواہوں میں سے ایک گواہی، ایک انسان کی گواہی دوسرے انسان کے حق میں ہوگی. ایک انسان کی گواہی دوسرے انسان کے حق میں گواہی ہوگی. میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا اور آپ میرے حق میں گواہی دیں گے. لوگوں کی گواہوں کا اعتبار کیا جائے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اچھے کردار کو اپنانا ہے. اچھے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہونا ہے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا ہمیں اچھے نام سے یاد کرے، ہمارے مرنے کے بعد دنیا ہمیں ہمارا ذکر خیر کرے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بہت اچھا انسان تھا معاشرے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت. اور تھوڑی دیر میں ایک اور جنازہ گزرا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ انسان اچھا انسان نہیں تھا، معاشرے کے لیے جو ایک بوجھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جو بات کہی کہ اچھے آدمی کے لیے وجبت کہا اور برے آدمی کے لیے بھی وجبت کہا، کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، جس کی تعریف تم نے بیان کی ہے
وجبت، وجبت کا مطلب یہ ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دی، اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ ویکنس تھی اور کچھ کمزوریاں تھیں جو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی اس لیے کہ تم گواہ دے رہے ہو، تمہاری گواہوں کا اللہ اعتبار کرتا ہے۔ دوسرا جو جنازہ گزرا جس کی مذمت تم نے بیان کی ہے، وجبت، وجبت کا مطلب یہ ہے وجبت لہ النار، ایسے انسان کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اس لیے کہ وہ انسان جو معاشرے کے لیے بوجھ بنا ہوا تھا، تمہاری زبانوں کا اللہ اعتبار کرتا ہے۔ ام تم شہداء اللہ فی الارض، کہا کہ تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو حضرات، ایک انسان دوسرے انسان کے حق میں قیامت کے دن گواہ بن کے آئے گا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی وفات پاتا ہے، اس کے پڑوسی، 3 پڑوسی اگر گواہی دے دے، 3 پڑوسی گواہی دے دے کہ پروردگارہ یہ اچھا انسان تھا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندو یہ تمہاری نظروں میں اچھا تھا، میں نے اسے معاف کر دیا، مجھے معلوم ہے کہ اس کے کچھ گناہ بھی ہیں جو تم نہیں جانتے، تمہاری زبانوں کا اعتبار کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اگر 2 پڑوسی گواہی دے؟ کہا کہ ہاں 2 پڑوسیوں کی بھی گواہی قبول کی جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ ہم 1 پڑوسی کی بات اللہ کے نبی سے نہیں کی ہے۔ تو حضرات، اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ قیامت کے دن ایک انسان دوسرے انسان کے حق میں گواہ بن کے آئے گا، تو میرے لیے اور آپ کے لیے افضل ضروری ہے کہ معاشرے میں اچھے کردار اور اچھے اخلاق کے مالک بن کے زندگی گزارنا، خصوصاً پڑوسیوں کے حق میں جو ہے ہمیں رحمت بننا ہے، ان کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرات، آخرت کی گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی زمین کی گواہی قبول کی جائے گی۔ وہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، وہ زمین جس پہ ہم پھرتے ہیں، وہ زمین جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، وہ زمین جس پہ ہم سوتے ہیں، آخرت میں یہ زمین کا چپا چپا جو ہے ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہے کہ انسان دنیا میں کیا کیا کرتا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ کتنی عظیم بات بتائی گئی کہ آخرت کا دن وہ دن ہوگا کہ یہ زمین اپنی ساری خبروں کو جو ہے اگلنے لگے گی، ساری خبروں کو بولنے لگے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی اجازت سے کہے گی دنیا میں انسان رہتے ہوئے جو کچھ نیکیاں کیا ہے وہ ساری نیکیوں کو بیان کرے گی، جو کچھ گناہ کیا ہے وہ سارے گناہوں کو بیان کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک کافر و منافق سوچے گا کہ زمین کو اٹھا کے کب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسے ایسے خبریں آخرت میں زمین دینے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زمین پہ چلتے ہو پھرتے ہو، یہ سوچ سمجھ کے رہنا اس زمین پہ کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین گواہی اس زمین کی بھی ہوگی۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے جب فرض نماز پڑھتے ہو، فرض نماز ختم ہو جائے تو نفل کے لیے تھوڑا جگہ ہٹ کے آپ نماز پڑھیں، اس لیے کہ جہاں آپ نے فرض نماز پڑھی ہے وہ تو آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ پروردگارہ یہ وہ بندہ تھا جو میرے ماتھے پہ سجدہ کیا کرتا تھا۔ ہٹ کے اگر آپ نماز پڑھیں گے دوسری زمین بھی آپ کے حق میں گواہی دے گی، تو اس طریقے سے آپ کے گواہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ زمین ہمارے رکوع کی، ہمارے سجدے کی، ہمارے کردار کی، ہمارے کیریکٹر کی، ہمارے اخلاق کی، ہماری زندگی کی، ہر نیکی کی، ہر برائی کی آخرت میں گواہی دینے والی ہے۔ سوچ سمجھ کے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ آخرت کی گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی جو آخرت میں قبول کی جائے گی وہ ہے کائنات کی مخلوقات کی گواہی۔ یہ چرند پرند، یہ حجر شجر، یہ پتھر، یہ پتے، یہ پانی کے قطرے قطرے جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بے جان سمجھتے ہیں آپ، قیامت کے دن یہ پتا پتا، یہ حجر حجر، یہ شجر شجر، یہ سب کے سب آپ کے حق میں جو ہے یا آپ کے خلاف جو ہے گواہی دینے کے لیے آئیں گے، گواہی بن کے آئیں گے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ،
ایک مؤذن قیامت کے دن اس کی سب سے بڑی لمبی گردن ہوگی، اس کی خوبصورتی کی علامت، اس کے شرف کی علامت، اس کے اعزاز کی علامت ہوگی جو مؤذن دن میں 5 وقت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے نعرے لگاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ یہ ندا لگاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! یہ آواز جہاں تک جائے گی، یہ آواز کی جہاں تک جائے گی، کائنات کا پتا پتا کنکر اس کے حق میں گواہی دینے والا ہے کہ پروردگار یہ توحید پرست انسان تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جو بکریوں کے چرواہا تھا، کہتے ہیں کہ تم جنگل میں جا کے بکری چراتے ہو، جنگل میں جا کے زور سے اذان دینا تاکہ تمہاری آواز جہاں تک جائے گی، کائنات کے حجر شجر، یہ پہاڑ، یہ زمین، سب کے سب جو ہے آپ کے حق میں گواہ بن کے آئیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے میرے بھائیوں! مؤذن، اللہ کے نبی نے اور اسلام نے اس کو کتنا بڑا اور شرف بتایا ہے، قیامت کے دن سب سے اعلیٰ گردن ہوگی اس آدمی کی۔ بڑے افسوس ہے ہمارے معاشرے پر، مؤذن جس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، ہم مؤذن کس کو بناتے ہیں؟ معاشرے کا سب سے بڑا ناکارہ انسان جسے کوئی کام نہیں معاشرے میں اور کسی کام کا لائق نہیں ہے، اسے جا کے مؤذن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے الفاظ تک صحیح نہیں آتے۔ ہم نے اس کو ایک پیشہ بنایا ہے، جبکہ اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا اعزاز دیا۔ اذان دینے کے لوگ جو ہے عار سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس اعزاز کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی دیتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی تکبیر بلند کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، اس کا مقام ہی بہت عجیب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کائنات کی جو سب سے عظیم ترین گواہی جو اللہ کے پاس قبول کی جائے گی قیامت کے دن، یہ کائنات کی مخلوقات کی گواہی ہے۔ حضرات، آخرت کے گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی حجر اسود کی گواہی۔ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے۔ جتنے لوگ حج کرتے ہیں، جتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں، جتنے لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ساروں کے حق میں کل قیامت کے دن یہ گواہ بن کے آنے والا ہے۔ سنت بتایا گیا کہ آپ جب بھی طواف کر رہے ہیں، طواف کے ہر چکر میں جو ہے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتائے گئے۔ آپ کو اگر سہولت ہے، آپ کو چاہیے کہ ڈائریکٹ اس کا بوسہ لیں۔ اگر آپ بوسہ نہیں لے سکتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہے، چھڑی سے اس کو ٹچ کریں، چھوئیں اور چھڑی کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ بتایا گیا کہ بھیڑ زیادہ ہے تو آپ حجر اسود تک آپ پہنچتے ہیں، وہاں پر جو اشارہ کر کے آپ نکل جائیں، اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینے کا نہیں ہے، اشارہ کر کے آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو سنت بتایا گیا، طواف کے ہر چکر میں آپ کو حجر اسود کی طرف جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ قیامت کے دن یہ حجر اسود لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجر اسود کو 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، دنیا کے ہر اس شخص کے بارے میں یہ پتھر گواہی دے گا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، طواف کیا تھا، وہاں تک پہنچا تھا۔ ہر اس شخص کے حق میں جو توحید پرست تھا وہ گواہ کے لیے آخرت میں لایا جائے گا۔ حضرات، آخرت کے گواہوں میں سے ایک عظیم ترین گواہی انسان کے اعمال صالحہ ہے۔ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، یہ ساری عبادتیں بندے کے حق میں گواہ بن کے آئیں گے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ سے، ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، پروردگارہ یہ وہ بندہ ہے جو راتوں میں قرآن پڑھتا ہے، رات میں اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ آتا ہے، روزہ کہتا ہے ربی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فی، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جسے دن میں کھانے سے، شہوت سے، ساری چیزوں سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ اللہ فیشفعان، دونوں کی سفارش کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ہماری عبادتیں بھی جو ہے آخرت میں ہماری گواہ کے طور پر لائی جائیں گی۔ تو حضرات، اسی طریقے سے آخرت کی
گواہوں میں سب سے عظیم اور خطرناک گواہی انسان کا وجود خود اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، انسان کا وجود خود اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ سوچئے قیامت کا وہ دن ہوگا، ہزاروں کی گواہیاں ہوں گی، انسان اللہ سے کہے گا میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، بس میں اپنی ذات کی گواہی قبول کروں گا۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کا وہ دن ہوگا، انسان کے منہ پہ تالا ڈالا جائے گا اور اس دن اس کا ہاتھ بات کرے گا، اس کا پیر بات کرے گا، اور جو دنیا میں کیا ہے وہ ساری چیزیں بیان کرنے لگے گا۔ اس کا اپنا وجود، اس کا سارا وجود قیامت کے دن بات کرنے لگے گا، اس کے خلاف گواہی دینے لگے گا۔ سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ سارے اللہ کے دشمن کو جہنم کے قریب لایا جائے گا، ان کے اعمال کے اعتبار سے انہیں الگ الگ بانٹا جائے گا۔ جب ان کے ہاتھ، ان کے کان، ان کے آنکھ، ان کی چمڑیاں ان کے خلاف بولنے لگیں گی، انسان کہے گا کہ اے وجود تجھے جلنا ہے، تو گواہی دے رہا ہے۔ وہ کہیں گے اس کے اعضاء کائنات کی ہر چیز کو بولنے کی طاقت دینے والا اللہ آج ہمیں بولنے کی طاقت دیا۔ تو حضرات یہ گواہ ہیں جو قیامت کے دن گواہی کے طور پر آئیں گے، ان کی گواہیاں قبول کی جائیں گی۔ اللہ کے بندو، مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو اچھے انداز سے گزارنے کی کوشش کرو۔ ہم کسی بازار جاتے ہیں، کسی دکان جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں CCTV کیمرہ ہے، اور یہاں پر جو ہے ہماری ہر حرکت نوٹ کی جاتی ہے، ہم کتنے محتاط رہتے ہیں، کیسے ہم انداز سے وہاں چلتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کیمرہ، اللہ کی نگاہ وہ ہے۔ انسان تو ظاہر میں جو ہے انسان کی حرکات کو نوٹ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ظاہر تو چھوڑو، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں ہونے والے خیالات کو بھی جاننے والا ہے، اور تمہارے دل میں کیا خیال چل رہا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان اس مختصر سی زندگی میں اس احساس کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ گزارتا ہے زندگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ ساری کائنات کی گواہیں میرے خلاف یا میرے حق میں گواہ بن کے آئیں گی، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور بڑا بد نصیب ہے اور محروم ہے وہ انسان جو آخرت کے تصور کے بغیر منمانی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہو، اور اس کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں
طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں تیسرے فلور کا کام جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے۔ آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے۔ یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے۔ بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی تعمیر میں آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں۔ ابھی 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، ابھی اس مہینے میں 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔